العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، جو احادیث زیر درس ہیں وہ تقریباً بدر سے متعلق اور احد سے متعلق چل رہی ہیں، اور دیگر غزوات سے متعلق بھی احادیث آپ انشاءاللہ سنیں گے. یہ احادیث ایسی ہیں جو عام طور پر آپ نے ریاض الصالحین وغیرہ میں پڑھی ہیں، اور مختلف مقامات پر بھی آپ نے ان احادیث کو سن رکھا ہے. یہاں پر جو زیر درس حدیث ہے جنگ بدر سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سے متعلق ہے. ہم حدیث پاک پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے متعلق جو ضروری گفتگو ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاور حين بلغنا اقبال ابی سفیان وقام سعد بن عبادة فقال يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادنا إلى برك الغماد لفعلنا. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا. قال فما معطى أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب کہ ہمیں ابو سفیان کے آنے کی خبر ملی، انہیں مدینہ والوں سے صلاح مشورہ کیا. پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ والوں سے صلاح مشورہ کیا تو سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں اپنی سواری کے جانوروں کو سمندر میں ڈال دینے کا حکم دیں تو بلا شبہ ہم ایسا ہی کریں گے. یعنی روئے زمین پر موقف نہیں، اگر آپ کا حکم ہوگا تو ہم دشمن تک پہنچنے اور اس کا قلع قمع کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے سمندر میں اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو کہ ہم اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کے جگر کو برق غماد تک ماریں تو ہم بے شک ایسا ہی کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں یعنی مہاجرین و انصار کو جنگ کے لیے جوش و خروش سے بھر دیا اور تیار کیا، اور سب لوگ روانہ ہو گئے. یہاں تک کہ جب بدر کے مقام پر پہنچے، معرکہ آرائی کے لیے اس جگہ کو منتخب کیا جہاں پر لڑنا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ جگہ فلاں شخص کے ہلاک ہونے اور اس کی نعش گرنے کی ہے، اور اس جگہ فلاں شخص قتل ہو کر گرے گا. اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کفار اور اشقیاء کے نام لیتے جاتے اور زمین پر ایک ایک جگہ ہاتھ رکھتے اور کہتے جاتے تھے کہ فلاں شخص یہاں مر کر گرے گا، فلاں شخص کی لاش یہاں گریں گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہاتھ رکھ دیا تھا وہاں سے ایک شخص بھی متجاوز نہیں ہوا. یعنی پیغمبر علیہ السلام نے جس کے متعلق جب بھی جو چیز فرمائی اللہ کی طرف سے وہ چیز مکمل ہو کر رہ گئی. تو دیکھیے بچوں کے جہاں تک ابو سفیان کا تعلق ہے تو چونکہ یہ غزوہ بدر کے ابتدائی مرحلے کا ذکر ہے کہ مکہ کا ایک سردار ابو سفیان اپنے تجارتی قافلے کے ہمراہ ملک کے شام سے واپس آ رہا تھا، مکہ واپس آ رہا تھا.
قافلے میں آدمی تو صرف 40 سوار تھے، لیکن مال بہت زیادہ تھا۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کو ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اہل مکہ پر بھرپور اقتصادی و مالی ضرب لگانے کے لیے اس موقع کو غنیمت جانا۔ ان کا خیال تھا کہ قافلے کے 40 سواروں کو زیر کر کے ان تمام مال و اسباب پہ قبضہ کر لیا جائے گا، لیکن اول تو خود ابو سفیان کو مسلمانوں کے حملے کی اطلاع مل گئی اور اس نے اب عام راستہ چھوڑ کر ساحلی راستہ اختیار کیا، جس سے مسلمانوں کی زد سے وہ محفوظ ہو گیا۔ دوسری یہ خبر مکہ بھی پہنچ گئی اور اہل مکہ نے مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ ابو جہل نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اہل مکہ کو مسلمانوں کے خلاف للکارا اور انہیں نہایت مشتعل کر کے جنگ پر آمادہ کیا۔ جب پوری تیاری ہو گئی تو ابو جہل زبردست حربی طاقت کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے اس کو سمجھایا بھی کہ جب ہمارا قافلہ ساحلی علاقے پر لگ گیا ہے اور مسلمانوں کی زد سے محفوظ واپس آ رہا ہے تو اب مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے جانے میں کوئی عقل مندی نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم لوگ مکہ لوٹ جائیں۔ لیکن ابو جہل کو تو زوال کے وقت آ گیا تھا، اس نے لوگوں کو یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا اور بدر پہنچ گیا۔ تو بچوں، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جس انسان، جس جماعت اور جس پارٹی اور گروہ کے زوال کا وقت آتا ہے تو ایسے لوگوں سے کچھ ایسے کام سرزد ہوتے ہیں جو ان کے زوال کا سبب بن جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے پھر وہ نیست نابود ہو جاتے ہیں، ان کا نام نہیں رہتا، اور یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ یہاں پر ابو جہل سے متعلق بات چل رہی ہے۔ اسی موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی کہ اللہ نے دونوں صورتوں میں سے ایک صورت کا وعدہ کیا ہے، چاہے قافلے کو زیر کر کے مال حاصل کر لو اور چاہے جنگ کر کے دشمنوں پر فتح حاصل کر لو، دونوں چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر و انصار صحابہ کو جمع کر کے مشورہ فرمایا کہ دیکھو، ابو سفیان تو ساحلی راستہ اختیار کر کے ہماری زد سے بچ نکل گیا، اور اب جب کہ ابو جہل ہمیں نیست نابود کرنے کا عزم لے کر زبردست فوجی طاقت کے ساتھ ہمارے مقابلے پر نکل کھڑا ہوا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ طلب کرنا دراصل انصار مدینہ کو آزمانا اور ان کا رد عمل جاننا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں ان سے جو بیعت لی تھی اس میں یہ بات شامل نہیں تھی کہ وہ انصار جہاد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں گے اور دشمن کے مقابلے پر مسلمانوں کی اقدامی کارروائی میں جانی و مالی مدد کریں گے۔ ان سے صرف اس بات پہ بیعت لی گئی تھی کہ وہ ان لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جو آپ پر حملہ آور ہوں گے۔ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ کوئی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہو رہا تھا، بلکہ خود مسلمانوں کی طرف سے ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اور اس کے شاخسانے کے طور پر اہل مکہ مسلمانوں سے جنگ کرنے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری جانا کہ انصار سے مشورہ کر کے ان کا رد عمل جان لیا جائے کہ آیا وہ اس کارروائی میں ہماری مدد کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کی طرف سے نہایت حوصلہ افزا جملہ ملا اور جواب ملا۔ انہوں نے نہ صرف اس موقع پر تن من دھن سے جانثاری کا ثبوت دیا، بلکہ بعد میں بھی جب کوئی ایسا موقع آیا انہوں نے پوری یگانگت اور موافقت کے ساتھ خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے دوش بدوش رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورہ
طلب کرنے میں امت کے لیے بھی تلقین اور ترغیب ہے کہ اپنے مسائل اور معاملات میں اصحاب عقل و دانش اور اپنے رفقا و معاونین سے مشورہ کرنا بہترین ہوگا، اور یہی عقل مندی بھی ہوگی اور اسی کے ذریعے برکت بھی ہوگی۔ لیکن بچوں، آج کل معاملہ کچھ ایسا ہے، بعض آپ کے تنظیموں میں یا بعض علاقوں میں، بعض جگہوں پر جماعتوں میں، جماعت سے مراد کوئی مخصوص جماعت نہیں بلکہ تنظیموں والی جماعت مراد ہے، کہ اس کے جو امیر ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، یا اس قسم کے جو افراد ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی سے معاملات طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، چاہے وہ پھر امت یا ان کے خلافی کیوں نہ کرنا ہے۔ اب بطور مشورے کے چند ساتھیوں کو یا ایک ممبرس کو جمع کر لیتے ہیں اور مشورے کے نام پر کچھ باتوں ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کے کاز اور ان کے مشن اور لاہ عمل سے اختلاف رکھتا ہے تو اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے اور کرتے وہی ہے جو انہیں کرنا ہوتا ہے، تو بھائیو اس کو مشورہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے جو پلاننگ شدہ اس کو تھوپنا کہتے ہیں۔ مشورہ تو یہ ہے کہ 10 پاک لوگوں کی جانب سے جو رائے آتی ہے تو یقیناً اللہ کی جانب سے کسی ایک کی رائے میں خیر اور برکت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو فرمایا تھا نا کہ شاورہم فی الامر، وشاورہم فی الامر، کہ معاملات میں ان سے صحابہ کرام سے مشورہ لیتے رہا کیجیے۔ باقی جو بات اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالتا ہے، صحابہ کرام کے دل میں بھی بعض مرتبہ وہی باتیں آتی رہی، اور پیغمبر علیہ السلام نے مشورے کی سنت کو جاری کیا، صحابہ کی باتیں رکھی، ان کی باتیں رکھی، اور جب کسی صحابی کی بات کو ماننے کا معاملہ آیا تو ان سے کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے آپ کی بات قبول کی گئی، اس پر اللہ کا شکر بجا لائے۔ یعنی مشورے میں جس کی بات کو تسلیم کیا جائے، جس کے مشورے کو تسلیم کیا جائے، وہ تکبر نہ کرے، عاجزی کرے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مشورے میں میری بات رکھ لی گئی ہے، میرے مشورے کو مان لیا گیا ہے اور اس کے مطابق معاملہ ہوگا تو اللہ اس میں خیر کا معاملہ فرما، اور مجھے ہر طرح کے میرے نفس کے شر سے میری حفاظت فرما۔ یہ ہے بچوں مشورہ، یعنی اپنی بات کسی پر تھوپنے کا نام مشورہ نہیں ہے، مشورہ ایک الگ نوعیت ہے۔ اور اس کے بعد جناب من آپ کے سعد بن عبادہ رضی اللہ تک کھڑے ہوئے اور عرض کیا، جیسے کہ اوپر گزر چکا، کہ مشورہ طلب کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد چونکہ انصار کا رد عمل جاننا تھا، اس لیے پیغمبر علیہ السلام کی ارشاد پر حضرت سعد بن عبادہ جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جو انصار کے ایک سردار تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم کسی بھی حالت میں آپ کی مدد کرنے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو بہت نزدیک کے دشمن کے مقابلے پہ جانے کی بات ہے۔ اگر ہمیں دور دراز علاقوں میں جانے کا حکم دیں تو چاہے ہمیں زمین پہ سفر کرنا پڑے یا ایک سمندر میں اتر کر کودنا پڑے، جانا پڑے اور دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے، ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے، ہم وہ بھی کر لیں گے۔ یہ تھا صحابہ کا جذبہ اور انصاری صحابہ کرام کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس لیے کہ صحابہ تو بہرحال صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بات پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک لفظ آتا ہے، دیکھیں برکر غماد، ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے بہت دور یمن میں واقع تھا۔ یہ ہجر کے پرلے کنارے پر تھا اور یہ اس کے آبادیوں کے بالکل آخری کنارے پر تھا۔ اونٹوں یا گھوڑے کے جگر کو مارنا سواری کے جانور کو نہایت تیزی سے ہانکنا کنایا ہے، یعنی اونٹوں اور گھوڑوں کے جگر کو مارنا یہ کیا، یہ سواری کے جانور کو نہایت تیزی سے ہانکنے سے کنایا ہے۔ اور بچے اس میں لفظی مناسبت یہ ہے کہ جب کوئی شخص مثلا گھوڑے پر سوار ہوتا ہے یا گھوڑا تیز بھگاتا ہے تو سوار کے پیر اس گھوڑے کے جسم کے اس حصے پر زور زور سے لگتے جاتے ہیں جہاں پر جگر ہوتا ہے۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ
کہ اگر آپ ہمیں اپنی سواریوں کو تیز بھگا کر برق غمات تک جو یہاں سے بہت دور واقع ہے دشمن کے مقابلے پر پہنچنے کا حکم دیں تو ہم آپ کے حکم کی تعمیل میں یہاں سے فوراً روانہ ہو جائیں گے اور کہیں رکے بغیر نہایت تیز رفتاری سے برق غمات پہنچ کر ہی دم لیں گے۔ حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے معجزے کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر پہنچ کر جنگ شروع کرنے سے بھی پہلے 70 کافروں کی لاشیں گرنے کی جگہوں کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے نام لے کر اور ایک ایک جگہ ہاتھ رکھ کر اپنے صحابہ کو آگاہ فرمایا تھا کہ ان میں سے فلاں شخص اس جگہ مقتول ہو کر گرے گا، فلاں شخص کی لاش یہاں گریں گی۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہوا کہ جب جنگ شروع ہوئی اور مجاہدین اسلام نے کافروں کو قتل کرنا شروع کیا تو آپ نے جس کافر کے لیے جس جگہ کا اشارہ فرمایا دیا اس جگہ مارا گیا اور اس کی لاش وہاں سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی۔ یہ ہے بچوں اس حدیث پاک کا مختصر خلاصہ، اور اس کے بعد پھر جنگ بدر سے متعلق ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا کا تذکرہ ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وفي قبة يوم بدر اللهم انشدك عهدك ووعدك اللهم ان تشاء لا تعبد بعد اليوم فأخذ ابو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله الححت على ربك فخرج وهو يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر رواه البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے دن ایک خیمے میں یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ میں تجھ سے تیری امان مانگتا ہوں اور تیرے وعدے کا ایفا چاہتا ہوں۔ اے اللہ اگر تو یہی چاہتا ہے کہ یہاں دشمنوں کے مقابلے پر مسلمان ہلاک ہو جائیں تو روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا اور آج کے بعد تیری عبادت نہیں ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر یہ دعا مانگتے ہی رہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یا رسول اللہ بس بھی کیجئے، اتنا ہی دعا مانگنا بہت کافی ہے۔ آپ نے بہت الحاح و زاری کے ساتھ اپنے پروردگار سے فتح و نصرت کی التجا کی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیرہ پہنے ہوئے تھے، فرت مسرت سے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر آئے اور یہ آیت جو اس وقت نازل ہوئی تھی آپ بآواز بلند پڑھ رہے تھے کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، کفار کی جماعت شکست کھائے گی، کفار کی یہ جماعت شکست کھائے گی اور ہمارا لشکر کامیاب ہوگا اور سب پیٹ پھیر کے بھاگیں گے۔ اس روایت کو بخاری نے نقل کیا ہے۔ تو دیکھیں حدیث پاک میں یہاں پر مختلف باتیں ہیں اور ظاہر بات ہے کہ جنگ بدر کی دعا سے متعلق ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتے تھے کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں گی کی طرف اشارہ کیا، جس میں حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر مسلمان کفار مکہ سے جنگ کو اختیار کریں گے تو انہیں اس جنگ میں فتح عطا کی جائیں گی، اور اس طرح کے بہت سی باتیں ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عارف باللہ تھے اور خوب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرما لیتے ہیں اس کے خلاف نہیں ہوتا، اور جب اللہ نے فتح کا وعدہ فرما لیا تھا تو حاصل ہونی ہی تھی، ایسی صورت میں آپ نے دعا کیوں کی؟ بہرحال سوال ہے تو اب کے محدثین اس کا جواب دیتے ہیں اور صاحب مظاہر حق اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے اول تو اس دعا سے آپ کا مقصد اس حکم کی تعمیل تھا کہ بندے کو ہر حال میں اللہ سے مدد اور توفیق اور حصول مقصد کی دعا التجا کرنی چاہیے، خواہ اس مقصد کے حصول کا یقینی ہونا اس کو معلوم ہو یا نہ ہو، اور دوسری یہ کہ علم باللہ بجائے خود حق تعالیٰ سے خوف کا متقاضی ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام اس خوف سے خالی نہیں ہوتے، لہٰذا ہو سکتا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس خوف کے پیش نظر دعا کی ہو کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ خود میری طرف سے کوئی ایسی چیز پیش آ جائے جو فتح و نصرت کی راہ کی رکاوٹ بن جائے اور حق تعالیٰ کی طرف سے وہ موعودہ فتح و نصرت رد کر دی جائے۔ نیز یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرت کا وعدہ بے شک فرمایا تھا، لیکن عطائے نصرت کا کوئی وقت متعین نہیں کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے ڈرتے تھے، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وہ وعدہ آج ہی پورا ہو جائے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ شاید اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اس آیت واللہ الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید اور اس آیت کہ نوال غنی عن العالمین کے مفہوم کی طرف متوجہ ہو گیا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی کامل بے پرواہی اور بے نیازی پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حق تعالیٰ سے مدد اور نصرت کی دعا فرمائی۔ اچھا، اسی بات کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس اور ادراک نہایت کامل تھا، اور حق تعالیٰ کی شان بے نیازی اور اس کے سطوت و جلال کے تئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و عرفان وسیع تر تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کے وعدے کی نصرت کے باوجود فتح کی دعا نہایت منت اور سمادت کے ساتھ فرمائی، جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر محض حق تعالیٰ کے ظاہری وعدے پر تھی، اس لیے انہوں نے زیادہ دعا کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر پورا بھروسہ اور اعتماد رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا اور اس دعا میں الہ زاری اختیار کرنا ایک خاص مقصد بھی رکھتا تھا، اور وہ تھا صحابہ اور مجاہدین اسلام کے دل کو تقویت دینا، ان کو ثابت قدم رکھنا اور ان میں ولولہ اور حوصلہ پیدا کرنا، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یقینی طور پر مستجاب ہے، خصوصاً وہ دعا جو زیادہ سے زیادہ الہا اور زاری سے ہو۔ تو دیکھیے، بڑی تیزی کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام خیمے سے باہر آئے۔ پہلے تو پیغمبر علیہ السلام خوف اور رجا کے درمیان تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا یہ حتمی وعدہ نازل ہوا کہ دشمنوں کو شکست ہوگی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، تو رجا یعنی امید کا پہلو غالب آ گیا، اور آپ کفار کے مقابلے پر فتح کے احساس سے خوش ہو گئے۔ اسلامی مجاہدین کو کفار کی شکست اور مسلمانوں کی فتح خوشخبری دینے کے لیے مذکورہ آیت بآواز بلند پڑھتے ہوئے خیمے سے باہر تشریف لے آئے، اور ایک معجزہ تھا کہ دشمنوں کے مقابلے پر مسلمانوں کی فتح کے بعد جو اس وقت اللہ کے علاوہ اور کسی کے علم میں نہیں تھی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور اطلاع پا کر لوگوں کو بتا دی۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے معجزات میں سے تھا۔ اس کے بعد پھر حدیث پاک ہے، یعنی جنگ بدر میں جبریل علیہ السلام کا آنا۔ حدیث پاک مختصر حدیث ہے، وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم بدر هذا جبریل آخذ برأس فرسه علیہ اداة الحرب، البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن فرمایا، یہ جبریل ہیں جو اپنے گھوڑے کا سر یعنی باغ پکڑے ہوئے لڑنے کے لیے مستعد کھڑے ہیں اور جنگ کا سامان لیے ہوئے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا ذکر ہے کہ آپ نے جنگ بدر میں حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کفار کو شکست دلانے اور مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرانے کے لیے آسمان سے اترے تھے۔ یاد رہے بچوں کہ بدر دراصل کنویں کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان، مدینہ سے 4 منزل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کفار مکہ اور اہل اسلام کے درمیان ہونے والی یہ پہلی باقاعدہ جنگ جو 17 رمضان سن 2 ہجری جمعے کے دن ہوئی، اس کنویں کے پاس ایک میدان میں ہوئی تھی، اس لیے اس کو
جنگ بدر یا غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ یہ چند احادیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسری مجلس میں مزید احادیث پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.